اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی۔ طور پہاڑ سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا فرمائی تھی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ ممکن ہے کہ لوح محفوظ مراد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے چونکہ پیچھے طور کا ذکر ہے تورات مراد ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن مجید اس سے مراد ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر قسم اٹھائی ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ آسمانی کتابیں مراد ہوں۔ بہرحال سب احتمالات اس میں موجود ہیں۔ فی رق منشور، بکھرے ہوئے اوراق میں، پھیلے ہوئے اوراق میں، یعنی جو کتاب مستور ہے وہ بکھرے ہوئے، منتشر، پھیلے ہوئے اوراق میں ہے، یعنی اس کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ یہ معمور آباد گھر کو کہا جاتا ہے، بیت المعمور آباد گھر کو کہتے ہیں۔ اب اس آباد گھر سے مراد یا تو مکہ مکرمہ ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو فرشتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بالکل محاذات کے اندر اور عرش کے نیچے جو ان کے لیے طواف کے لیے ایک خاص گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی قسم اٹھائی ہو۔ تو بیت معمور سے مراد یا تو مکہ مکرمہ ہے، یا پھر وہ جو گھر کہ جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں 7ویں آسمان پر ہے، وہ مراد ہو۔ والسقف المرفوع، اور پھیلی ہوئی چھت کی، بلند کی ہوئی چھت کی۔ تو اگر تو بیت معمور سے مراد مکہ مکرمہ لیا جائے تو سقف مرفوع، بلند کی ہوئی چھت سے مراد پھر آسمان کی چھت ہوگی کہ جو پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیلی چھت وہ ساری زمین کے اوپر کھول دی ہے، تان دی ہے۔ والبیت المعمور میں جس طرح دوسرا احتمال موجود تھا کہ وہ گھر جو فرشتوں کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے کہ جس کا طواف وہ کرتے ہیں وہ مراد ہو، تو سقف مرفوع سے مراد پھر اللہ کا عرش ہوگا۔ اللہ کا عرش وہ جنت کی چھت ہے۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو جس طرح ہمیں دنیا کے اندر آسمان ایک چھت نظر آتا ہے، تو اسی طرح اہل جنت اللہ کے عرش کو بطور چھت کے دیکھیں گے، تو سقف مرفوع سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے۔ والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریاؤں کی قسم، بفرے ہوئے دریاؤں کی قسم، سمندروں کی قسم۔ ان کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس لیے اٹھائی کہ ان کو جو لگام دی ہوئی ہے، ان کو جو قابو کیا ہوا ہے، وہ محض ایک اللہ کی طاقت نے قابو کیا ہوا ہے۔ ورنہ آپ اس کو دیکھیں کہ کبھی سمندر کے کنارے پر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو سمندر کی لہریں اس طرح محسوس ہوں گی کہ وہ سرکشی کے ساتھ وہ بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن اللہ کا امر ایسا ہوتا ہے کہ کنارے سے، ساحل سے جب لہریں واپس جا رہی ہوتی ہیں تو اس پانی کی شدت کو، قوت کو وہ توڑتی ہیں، اور یہ جو پانی کی سطح ہے وہ زمین کی سطح سے بلند ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ بس اب آیا پانی اور یہ ساری زمین کو نگل لے گا اور ختم کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قابو میں کیا ہوا ہے،
تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بکھرے ہوئے دریا کی، بکھرے ہوئے سمندر کی، ابلتے ہوئے سمندر کی قسم اٹھائی ہے۔ یہ جو ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نمایاں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت نمایاں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت نمایاں ہے۔ ان ساری قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب البتہ واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی جو گرفت، جو پکڑ، جو عذاب کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ بالکل نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ وہ ضرور بالضرور واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی یہ بھی کلام کے اندر تاکید ہے کہ وہ بالکل یقیناً حتمی طور پر وہ واقع ہو کر وہ رہے گا۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کو کوئی دور کرنے والا، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی میں یہ وسعت نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ جو تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے وہ اس کو کوئی ٹال سکے۔ تو لہذا اس طرح کے عقائد اور نظریات اور جملے اور کلام اور اشعار کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے ہیلے اور بہانے اور جو سفارشی تلاش کیے جاتے ہیں، وہ بالکل بے فائدہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ما لہ من دافع، ان کو کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے۔ یوم تمور السماء مورا، یوم وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے، تمور السماء کپ کپائے گا آسمان، مورا لرز کر، تو آسمان بھی لرزتا ہوا، کپ کپاتا ہوا اس دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی کیفیت میں اس آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور جس دن چلیں گے پہاڑ چلنا، یعنی پہاڑ بھی اس دن اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت ہم اگر کسی کی استقامت اور کسی کی ثابت قدمی کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جبل استقامت، کہ ٹھہراؤ کا ایک پہاڑ ہے، استقامت کا ایک پہاڑ ہے۔ یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر اس طرح سے گڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے۔ لیکن جس دن تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا، اس دن کی کیفیت یہ ہے کہ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اس دن پہاڑ بھی چل پڑیں گے، اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اللہ کی ہیبت کے ساتھ وہ پہاڑ جن کو تم آج سختی اور قوت کی علامت سمجھتے ہو، وہ اس طرح ہوا میں اڑیں گے جس طرح کہ جب روئی کو دھنا جاتا ہے تو دھنتے وقت اس روئی کے کچھ گالے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اس طریقے سے یہ پہاڑ ہوا کے اندر روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو اس دن کا انکار کیا کرتے تھے، اس دن کو جھٹلایا کرتے تھے، آج کا دن ان کے لیے تو ہلاکت کا دن ہے۔ اور ہلاکت اس لیے واضح ہے بالکل کہ انہوں نے اس دن کی تیاری نہیں کی۔ جب وہ اس کا انکار کرتے تھے، اس کو جھٹلاتے تھے، ایک تو جھٹلانا خود گناہ ہے، کفر ہے، اور دوسرا جھٹلانے کے سبب سے اس دن کی انہوں نے تیاری نہیں کی۔ اور اہل ایمان اس دن ہلاکت سے اس لیے بچیں گے کہ اہل ایمان ایک تو اس پر ایمان رکھتے تھے، ان کا اعتقاد تھا، ان کا یقین تھا، اور دوسرا اس لیے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو انہوں نے اس دن کے لیے تیاری کر رکھی تھی، اس وجہ سے وہ اس دن کی ہلاکت سے محفوظ رہیں گے، بچ جائیں گے۔ الذین، مکذبین کون لوگ؟ وہ لوگ ہم فی خوض یلعبون، جو باتیں بناتے تھے اور کھیلتے تھے، یعنی ایسی ایسی باتیں بناتے تھے کہ جو استہزاء اور ٹھٹھا اور مذاق اور کھیل وہ لگتا تھا کہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بات کر رہے ہیں اس کا استہزاء اڑانا، اس کو کھیل تماشا بنا دینا،
اس کو مجلس سے اٹھنے کے بعد یا نبی کے چلے جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح گفتگو کرنا کہ وہ مذاق ہو جائے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے، وہ مکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، جو باتیں بنایا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے۔ یوم یدعون، جس دن وہ دھدکارے جائیں گے، دھکے دیے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکے دیا جانا، یعنی اس دن ان کو دھکیلا جائے گا، دھکے مار مار کر ان کو جہنم کی آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ یعنی وہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے کہ عذاب سامنے ہے، دہکتی ہوئی آگ سامنے ہے۔ قرآن نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن جو جہنم کی آگ ہے اس کی آواز ایسی ہوگی جیسا کہ ایک چنگھاڑ ہوتی ہے، تو اس کی اس ہیبت کی وجہ سے وہ لوگ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو ان کے عذاب کے لیے مقرر کیا ہے، وہ فرشتے ان کو کھینچ کر، ان کو دھکیل کر، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ تو اس دن ہلاکت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو گھسیٹ کر، دھکیل دھکیل کر اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکیں گے۔ ہذہ النار، یہ ہے وہ آگ، التی کنتم بہا تکذبون، کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ کون سی آگ جی، کون سی آخرت، وہ کون سی موت اور کون سی جہنم، ہمیں تو نظر نہیں آتی، آپ نہ جانے کہاں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جب جہنم کے اندر دھکیلیں گے تو اللہ کی طرف سے فرشتے ان کو یہ کہیں گے، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ دیکھ لو، یہ ہے وہ آگ کہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ دنیا کے اندر جب نبی تمہیں قبر، حشر اور آخرت کی بات بتلایا کرتے تھے تو تم اس کو جادو سمجھتے تھے کہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اس نبی کو کیسے نظر آ رہا ہے، یہ کیسے اس کے احوال بیان کر رہا ہے، گویا کہ یہ وہاں سے ہو کر آیا ہے۔ وہ سحر کہا کرتے تھے کہ یہ تو ساحر او مجنون، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے، یا تو یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، یا نعوذ باللہ اس کو جنون ہو گیا ہے، دیوانہ پن ہے۔ تو اب جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو بطور ملامت کے ان کو کہا جائے گا کہ افسحر ھذا، اب بتلاؤ کیا یہ جادو تھا؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم نہیں دیکھتے تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں کہ یہ ایسا نہیں ہوتا، بالفرض کی ایک سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک سائنسدان ہے، وہ ایک مائکروسکوپ کے اندر ایک چیز کے وہ جراثیم دیکھ رہا ہے اور وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو چیز میرے سامنے رکھی گئی ہے اس کے اندر اتنے اتنے جراثیم ہیں۔ اب دوسرا آدمی، اس کو عام آنکھ سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی، وہ کہتا ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ اب اس آدمی کا یعنی اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جو شخص اس مائکروسکوپ سے دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہی حالت انبیاء علیہم السلام اور عام آدمیوں کی ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام روحانیت کے اس درجہ پر فائز ہوتے ہیں کہ وہ سارے ان احوال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آئندہ آنے والے ہوتے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر میں تمہیں سب کچھ بتلا دوں تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے اور تمہارا رونا بہت زیادہ ہو جائے۔ تو جو چیز انبیاء علیہم السلام دیکھ رہے ہیں اور وہ ہمیں بتلا رہے ہیں تو ہمیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے، اس بات پر ہمیں اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتلاؤ کیا یہ جادو تھا یا تم نہیں دیکھتے تھے؟ جب تم نہیں دیکھتے تھے تو وہ شخص جو دیکھ رہا تھا وہ تمہیں بتلاتا تھا، تم اس کو کیوں نہیں تسلیم کرتے تھے؟ اصلوہا، ان کو جہنم میں داخل کرو، فاصبروا او لا تصبروا، اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، یہ تم پر برابر ہے، انما تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر جب کسی پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کے نتیجہ میں کچھ ایام گزر جاتے ہیں، کچھ اوقات گزر جاتے ہیں، کچھ لمحات گزر جاتے ہیں تو وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی مصیبت ایسی ہے کہ فاصبروا او لا تصبروا، اب چاہے تم صبر کرو یا چیخ و پکار کرو، آہو بکا کرو،
جو مرضی کرتے رہو، فصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا تم صبر نہ کرو، سواء علیکم، یہ تمہارے لیے برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم وہی کچھ کا بدلہ دیے جاؤ گے جو کام تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ تو کتنی سخت باتیں ہیں اور کتنے وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں، تو ان پر اعتقاد رکھنا اور اس کے مطابق اپنے اعمال کی تیاری کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔